دیکھیں جی، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے یہ عزت بخشی. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لیڈر کا، عمران خان کا، جس نے مجھے یہ ٹکٹ دی. اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور جو کے پی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر یہ اعتماد کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں سینیٹر بناؤں، لیکن اس دفعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پچھلی دفعہ میں بنا تھا تو میں فائنانس منسٹر ہی تھا، اور 7th جو این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا 19 سالوں کے بعد ہوا تھا. اور 19 سالوں کے بعد پھر اس کے بیچ میں ہم نے کے پی کو جو وار آن ٹیرر کے لیے دیے تھے پیسے، اور ہم نے ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیے تھے، اور ہائیڈل پروفٹس کا میں نے اس کا معاہدہ کروایا تھا کہ جو یہ پینڈنگ تھے اس کو تقریباً 10 سال میں وہ دے دیے جائیں. اب وہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں پھر انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے. میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ یہ جو ہائیڈل پروفٹس ہیں یہ آپ کو ملیں. لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے یہ وعدہ کیا ہے اور اپنے کولیگز کے ساتھ کہ میں فائنانس منسٹر کے طور پہ میں ہر مہینے یہاں آیا کروں گا، اور کے پی کے جو بھی پرابلمز ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، اس کو آگے لے کے چلوں گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پروگریسو قسم کی میری کنٹریبیوشن ہوگی اس صوبے کے خاطر. یہ میرے لیے یہ کے پی بہت میرے لیے کلوز ہے، بیکاز یہاں انہوں نے بہت ہی صحبتیں جو ہیں وہ جھیلی ہیں. 30 سال تک جو ہے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں. اور اس لیے آپ شاید بتائیں گے لوگ کہ اس دفعہ جب بجٹ کے بیچ میں جو فاٹا پاٹا کے بارے میں جب یہ آیا کہ بھائی ان کو ہماری نیشنل اسمبلی نے ایک مراد دی تھی 5 سال کے لیے، اور لوگوں نے ٹیکس لگا دیا تھا، تو میں نے ٹیکس ہٹا دیا اس دفعہ. وہ اس لیے ہٹایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی مشکلیں سہی ہیں. تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس وقت میں سینیٹر نہیں تھا تو میں سینیٹر بن گیا ہوں، تو انشاءاللہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے میں اور بھی دل جوئی سے آپ لوگوں کے لیے کام کروں گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں یہاں ہم لے کے آئیں گے. یہ جو نیا پروگرام شروع ہوا ہے کامیاب پاکستان پروگرام، جہاں کے بغیر سود کے ہم ایگریکلچر لون دیں گے، بزنس لون دیں گے، گھروں کے لون دیں گے، صحت کارڈ دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے پہلے شروع کی ہیں، اور کے پی سے پہلے شروع کی ہیں. کے پی ہے، بلوچستان ہے، کیونکہ یہ بیکورڈ ایریاز ہیں، اور ادھر ہم کریں گے. اور یہ چھوٹے پروگرام نہیں ہیں. یہ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے یہ 1.4 ٹریلین روپے کا پروگرام ہے اگلے 3-4 سال کے لیے. تو یہ اور تقریباً 40 لاکھ گھرانوں میں یہ ہم جو ہے لون دیں گے. تو یہ بھی دیں گے. صحت کارڈ تو پہلے ہی یہاں مل چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو گھروں کے لون جو ہیں وہ بھی ہم دیں گے، اور اس کے بیچ میں ہم جو ہے سود چارج نہیں کریں گے. کریم صاحب، آپ کا جو تحریک انصاف کے یہاں پہ ممبران ہیں وہ 96 ہیں، آپ نے ووٹ لیے ہیں 87. کچھ لوگ غیر حاضر بھی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مسترد ووٹ ہیں ان میں پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، یا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے پورے ووٹ ملے ہیں؟ سب پورے ووٹس پڑے. 4 ووٹس جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اور 5 جو ممبرس تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے پرمیشن لی تھی. کہ مہنگائی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آپ لوگ الیکشن ہار گئے ہیں بلدیاتی، تو کیا وفاق بھی ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے مہنگائی کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ 2 چیزوں کو علیحدہ کریں نا، کہ الیکشن ہارنا یا جیتنا جو ہے وہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. مہنگائی کی بات ہے، آپ کو مہنگائی کا معلوم ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو امپورٹڈ مہنگائی ہے جس میں کموڈیٹیز ہیں، جس میں آپ کو سیدھی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں 1 سال کے اندر. اسی طرح خوردنی تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. اسی طرح سٹیل دگنا ہو گیا، کوئلہ دگنا ہو گیا، اور چیزیں جو ہیں اس سے امپیکٹ ہوا ہے. اور وہ ایک سکلیکل وہ ایک جو سائیکل چلتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے. اس وقت جو اوپر جا رہا ہے سائیکل،
یہ پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پوری دنیا کے بیچ میں، اور اس میں ہم صرف اکیلے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ملک جس طرح کے جو امریکہ وغیرہ ہے سارے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اس وقت ہندوستان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ یہ خیال ہے کہ اگلے چند مہینوں کے بیچ میں مہنگائی یہ قیمتیں نیچے آئیں گی. جیسے یہ قیمتیں آئیں گی، لوکل قیمتیں تو ہم نے ویسے سنبھالی ہوئی ہیں اور اس میں جو سبسڈی دے سکتے ہیں دے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے احساس راشن جو ہے ابھی شروع کیا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، 2 کروڑ فیملیز تک پہنچے گا، 13 کروڑ لوگوں تک پہنچے گا. اس کے بیچ میں گھی، دالیں اور یہ جو ہم اس میں گندم ہے اس کے اوپر ہم آپ کو 30% کی وہ سہولت دے رہے ہیں. لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہم نے انکم بڑھانی ہے، اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، 5 سے 6% سے بڑھ رہی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی آمدنی جب بڑھیں گی تو آپ کو یہ کم از کم مہنگائی سے بھی تھوڑا سا وہ ایک قسم کی رسپائٹ ملے گی. تو باقی الیکشنز کا ہے وہ تو جناب ابھی آدھا قدم چلے ہیں جو الیکشنز میں. اگر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ووٹ دیں گے. ترین صاحب یہ بتائیں کہ کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گیس کا، کبھی پانی کا. تو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. نہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، نہ پانی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہوا، اور نہ گیس کا جو عذاب ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہوا. دیکھیں گیس کی وجہ تو یہ ہے کہ گیس آپ کے پاس اب ہے ہی نہیں، اور ہر سال اگر آپ کے پاس کوئی تقریباً 9 سے 10% گیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اب اور جگہوں پہ لکی مربت وغیرہ پہ کافی ڈسکوریز ہوئی ہیں، تو اس سے گیس کے ذخائر بڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو. لیکن پرائرٹی ہم نے پہلے دی ہوئی ہے لوگوں کو. سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ گیس جو ہے وہ آپ لوگوں تک جانی چاہیے، لیکن گیس ہے ہی نہیں تو اس کی کوشش جاری ہے. جہاں تک بجلی ہے تو بجلی میں کمی تو نہیں ہے، بجلی جو لوڈ شیڈنگ ادھر ہو رہی ہے جہاں کی چوری ہو رہی ہے. لیکن ہم کوشش یہ بھی ابھی سوچ ہے حکومت کی کہ اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے. بے شک کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ تو چوری نہیں کرتے نا، تو ہم ادھر تک بجلی دیں. بے شک ہمیں لاس ہوگا لیکن ہم اس کو برداشت کریں گے. تو انشاءاللہ بجلی کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ نے کہا فوڈ پرائسز کی، تو فوڈ پرائسز تو نیچے آ گئی ہیں. یہ کموڈیٹیز ہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے. تو وہ جیسے ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ بھی پرابلم ٹھیک ہوگی. ذرا آپ نے پہلے سوال کر لیا تھا نا، نہیں چلیں کریں پلیز. شوکت صاحب یہ بتائیں ذرا مجھے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کراچی سے مردان ٹرانسفر کیا ہوا تھا. بقول آپ لوگوں کے کہ ووٹ ڈالنا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے، سیاستدان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. کیا آپ نے کل بجٹ انتخابات میں ووٹ ڈالا ہے مردان میں کہ نہیں؟ اور دوسری بات، آپ کی پالیسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بڑے حلقوں میں شکست نہیں ہو رہا، وہ ہار رہے ہیں، آپ جیت رہے ہیں. اچھا دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کا جو سوال ہے یہ اس کے کیا وہ ہیں. لیکن میں پہلے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ کراچی سے یہاں نہیں آیا. پہلے تو یہیں آپ غلط ہیں. میرا ووٹ لاہور سے یہاں ہے، یہ لاہور سے آیا پہلی بات. ٹھیک ہے جی. ارے بھائی سن لو نا. اچھا لاہور میں میرے والدین رہتے تھے تو وہاں تھا. یہاں میرا سسرال ہے. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو آتا آپ کا داماد ہوتا ہے وہ آدھا گھر والا ہوتا ہے. تو پہلی بات ہے آپ اپنے آدھے گھر والے کے ساتھ یہ عزت کر رہے ہیں کم از کم کوئی تو. اور پٹھان تو کہتا ہے عزت کرتا ہے لوگوں کی، یار اپنے دامادوں کی عزت کرتا ہے. اور آپ یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح کی. میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے تو آپ کو کریڈینشیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اربوں روپے کا آپ کو فائدہ کیا تھا 7th NFC میں، آپ نے اس کو بات چلیں جی آگے. آخری کوشچن. آپ جیسے اکانومسٹ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، بوسٹ کر رہی ہے، اچھے ہو رہے ہیں. لیکن جب عمران خان ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر جا کے وہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا. اکانومسٹ آپ سے پہلے تھے وہ کہتے ہیں ملک کنگال ہے، دیوالیہ ہے، وہ ہے. تو وہ کسی اکانومسٹ سے نہیں کہا، ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کس کے بارے میں آپ بتا. دیکھیں جی پہلے تو مجھے 7 مہینے ہوئے، ٹھیک ہے جی.
تو نہ ہی میں نے دعوے کیے ہیں کہ میں نے اس کو 4 چاند لگا دینے ہیں اس کو. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ 4% یہاں ہماری ترقی ہوئی تھی, اس دفعہ ہم 5% کریں گے. لیکن یہ 5 سے 6 ہوگا, 6 سے 7 ہوگا, ایک سال میں 10% نہیں ہوگا. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے آتے ہی یہ کہا ہے. اور یہ پلان ایک دیا ہے کہ جس میں کہ بھائی ساروں کے لیے ترقی ہوگی, اور ایک یہ ترقی لانگ ٹرم سسٹینیبل ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ ہوگی, کیونکہ اس کی بنیادی یہاں پرابلمز ہیں. آپ کی اکانومی کے بیچ میں سیونگ ریٹ تھوڑا ہے, آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق ہے, وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں. اچھا, دوسری چیز ہے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ جو چھوڑا تھا اپنا, اور اپنی مرضی سے چھوڑا تھا میں نے وزارت, میں نے کسی کو جا کے برا بلا نہیں کہا تھا. وہ میری طبیعت میں نہیں ہے. باقی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں, آپ ان سے ہی پوچھیں. تھینک یو ویری مچ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.